السلام علیکم ناظرین، فکس پوائنٹ ود سعد بلوچ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج بہت بڑی عدالت میں بہت بڑا بینچ مختصر وقفے کے بعد ہی ٹوٹ گیا۔ ناظرین، دو کیسز پر پاکستان کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ عمر عطا بندیال صاحب نے 9 رکنی بینچ بنایا، جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر سماعت ہونی تھی، اور دوسرا جو ہے فوجی عدالتوں میں سویلین کے کیسز نہیں چلانے چاہیے، اس چیز پر سماعت ہونی تھی، جو مختصر وقفے کے بعد ہی ٹوٹ گیا۔ ناظرین، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں آخر کیا ہوگا؟ ناظرین، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں 2 لوگوں کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک میاں محمد نواز شریف اور جہانگیر خان ترین کو بہت بڑا ریلیف ملے گا، وہ اپنی نااہلی ختم کر سکیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد دوسری بات، فوجی عدالتوں میں جو کیسز سویلین کے سنے جائیں گے، 9 مئی کو جو واقعات ہوئے تھے، اس پر پاکستان کے اداروں نے اور پاکستان کی حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان کے کیسز فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں گے۔ ناظرین، اسی چیز پر سماعت ہو رہی تھی کیس پر، اور کیس کا جو بینچ تھا 9 رکنی، وہ چند ہی منٹوں کے بعد ٹوٹ گیا۔ ناظرین، آخر ایسا کیا ہوا اور کیوں ٹوٹا؟ ناظرین، سینئر چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے اس چیز پر اعتراضات لگائے کہ اس کے بعد کیس بینچ سے اٹھ کر چلے گئے۔ ناظرین، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کہا کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، پہلے اس کی سماعت ہونی چاہیے، اس کا حل نکلنا چاہیے، اس کے بعد ہی ہم بینچ کا حصہ بن سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس بینچ کا حصہ نہیں تھے۔ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہلے سے ہی کیس چل رہا تھا۔ اس کے بعد ناظرین، جو دوسری بات ہے کہ پاکستان کے سینئر وکلاء اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب کچھ ہی دنوں پہلے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال سے ان کے چیمبر میں جا کر علیحدگی میں ایک گفتگو کی، جس پر ان میں سے کافی ساری باتیں ہوئیں۔ پہلی تو جو بات تھی وہ یہی تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، دوسرا فوجی عدالتوں میں کیسز سویلین کے نہ چلائے جائیں، اس چیز پر کیس، یعنی سپریم کورٹ میں ہی، پاکستان کی عدلیہ عدالتوں میں ہی ان کے کیسز چلائے جائیں، جس پر ناظرین بینیفٹس عدالتوں میں جب سویلین کے کیسز چلائے جائیں گے تو اس میں عمران خان صاحب کو جیسے پہلے ریلیف مل جاتا ہے، اسی طرح ریلیف ملے گا۔ اس طرح اگر فوجی عدالتوں میں چلائے گئے تو عمران خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس چیز پر، کیونکہ عمران خان صاحب نے لطیف کھوسہ صاحب کو اپنا وکیل تعینات کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب پر جو قتل کا کیس ہے کوئٹہ میں، اس کی سماعت اس کے وکیل لطیف کھوسہ صاحب ہی اس کی رہنمائی کریں گے اور اس کا کیس لڑیں گے۔ ناظرین، اور دوسری بات یہ ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب اب عمران خان صاحب کے دوسرے کیسز کا بھی سامنا کریں گے۔ ناظرین، یہ جو ہائرنگ ہوئی ہے، اس چیز پر بھی بہت بڑی سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ پہلے ہی سوال اٹھ کھڑے ہوئے تھے کہ آخر یہ سینئر وکلاء چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کیوں کر رہے ہیں۔ اس کے فوراً بعد ہی یہ ہائرنگ شروع ہوگی، اس کی سماعت پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی شروع ہوگی، اور اس کے بعد فوجی عدالتوں کی بھی شروع ہوگی، اور اس کیس کی جو سماعت تھی، اگر بینچ نہ ٹوٹتا تو اس کے بعد یہ کیسز عید سے پہلے سنا کر ان کے جو سماعت تھی، ان کے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا اور فوجی عدالتوں تھی، ان کے کیسز نپٹا دیے جاتے عید سے پہلے۔ اس پر ناظرین سب سے بڑی جو پریشانی ہوئی ہے، اس پر عمران خان صاحب کے فوجی عدالتوں والے جو کیسز تھے وہ بھی پریشان کن بات میں چلے گئے ہیں، اور دوسری بات جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے وہ بھی سماعت کے لیے رک گیا ہے۔ ناظرین، اس سے اب بہت بڑے تہلکہ خیز انکشافات ہونے والے ہیں، جس پر اب چیف جسٹس صاحب کو اس کا بہت بڑا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اب انہوں نے صرف پاکستان کی گورنمنٹ سے ہی نہیں، پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ سے ہی نہیں ہاتھ جوڑا، بلکہ انہوں نے
پاکستان کے جو اکثری ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی اب جنگ شروع کر دی ہے۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب اگر ایک ہی سائٹ پہ رہتے ہیں تو انہیں کس کس چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور عمران خان صاحب کے لیے یہ بہت بڑی مشکلات کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ شاید ہی عمران خان صاحب کو عید سے پہلے ہی ان کیسز کا سامنا کرنا پڑے۔ اور ناظرین، دوسری بات کہ اب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کیا دوبارہ اس بینچ کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے فکس پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔